قسم اللہ کی اللہ کا گھر دیکھو آئے ہیں، قسم اللہ کی اللہ کا گھر دیکھو آئے ہیں، مینا عرفات مزدلفہ کا منظر دیکھو آئے ہیں، مینا عرفات مزدلفہ کا منظر دیکھو آئے ہیں، کہ ہم اکثر مقامات پیغمبر دیکھو آئے ہیں، کہ ہم حب الوطنی من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے وطن سے محبت کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، یہ آپ کی تعلیمات سے یہ ثابت نہیں ہے۔ آپ پڑھیے سیرت النبی علامہ ابن ہشام کی تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کے نبی جب مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے تو مکہ چھوڑتے وقت آپ نے خانہ کعبہ کی غلاف کو پکڑا اور رویا، اور رو رو کر آپ نے کہا آئے خانہ کعبہ، آپ نے کہا مکہ مجھے تیرے باشندوں نے مجبور کر دیا، مجھے تیرے رہنے والوں نے مجبور کر دیا، اور اگر مجھے تیرے رہنے والے اور باشندے مجبور نہ کیے ہوتے تو میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہیں جاتا۔ یہ وطن کی محبت نہیں تو اور کیا ہے۔ علامہ شبلی نے بھی سیرت النبی کے اندر لکھا ہے کہ جب اللہ کے رسول مکے سے مدینہ گئے تو مدینہ جانے کے بعد جب سوتے تھے تو آپ کا چہرہ سوتے وقت مکے کی طرف ہو جاتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا بات ہے، تو آپ نے کہا مکے کی محبت میرے دل سے نہیں نکلتی ہے۔ میرے بھائیوں یہ تمام واقعات ہیں، وطن کی محبت اللہ کے رسول نے سکھلائی، ملک کی محبت اللہ کے رسول نے سکھلائی، وطن کے ساتھ وفاداری کرنا اللہ کے نبی نے ہمارے اسلام نے بتایا۔ ہم کیسے بھارت کے دشمن ہو سکتے ہیں؟ ہمارے ضمیروں میں ایسی چیزیں شامل نہیں ہے۔ آئیے ذرا دیکھیے آپ نے کیا کہا، جب ابھی تجھے سزا نہیں دی جا سکتی، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ جب وہ بچہ پیدا ہو گیا تب آئی، کہا اللہ کے رسول دیکھیے بچہ پیدا ہو گیا، آپ نے کہا جاؤ اب اس کو سزا دے دو، لیکن جیسے ہی اس کو لے جایا جانے لگا بچہ رونے لگا۔ اس عورت نے کہا اللہ کے رسول کے آخری مرتبہ میں اس بچے کو دودھ پلا دوں؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں۔ اس نے بچہ لے لیا، چہرہ گھما لیا، اپنے پستان سے اس بچے کو لگا لیا اور دودھ پلایا، اور پورا پیٹ بھر کے دودھ پلایا، اور وہ بچہ مسکرانے لگا، اس کے ہونٹوں پر دودھ اللہ کے رسول کو دے دیتی ہے، لیجیے اب سنبھالیے، یہ آپ کی امانت ہے، آپ کو سونپ رہی ہوں۔ میڈیا والوں ناجائز بچہ ہے، پتہ نہیں اس کا باپ کون ہے، چھوت چھات اسلام میں نہیں ہے، اور ایسے ناجائز بچے کو بھی اللہ کے رسول اپنی گود میں لے رہے ہیں۔ سیکھو ایسے ناجائز بچے کو بھی اللہ کے رسول اپنی گود میں لے رہے ہیں۔ وہ عورت کو سزا کے لیے لے جایا جانے لگا، لیکن نبی اکرم اس بچے کے ہونٹوں پہ لگا ہوا دودھ دیکھ رہے ہیں۔ اس عورت کو جو جا رہی ہے قتل ہونے کے لیے، آپ اس کو دیکھتے ہیں، کہتے روک لو، ابھی اس عورت کو سزا نہیں دی جا سکتی ہے۔ عورت کہتی ہے اللہ کے رسول میں جلدی سے سزا پانا چاہتی ہوں تاکہ دوزخ کی سزا سے بچ جاؤں، اور آپ کہہ رہے ہیں ابھی سزا نہیں دی جا سکتی ہے۔ آپ نے کہا اس بچے کی غذا ابھی تیری پستان میں موجود ہے، ابھی یہ بچہ تیرا دودھ پیتا ہے، ابھی اس بچے کو دوسری عورت کا نہیں تیرے دودھ کی ضرورت ہے۔ عرش والے نے اس بچے کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی غذا تیری پستان میں بھر دی ہے، اور محمد کسی معصوم بچے کا حق نہیں مار سکتا ہے، ابھی اس بچے کو تیرا دودھ پینے کا حق ہے۔ جب تک یہ بچہ تیرا دودھ نہ چھوڑ دے اور روٹی کھانا شروع نہیں کر دے تب تک تجھے سزا نہیں دی جا سکتی ہے۔ میرے بھائیو ذرا تصور کریے، آپ تصور کیجئے یہ جج تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایک طرف بچے کا بھی چہرہ دیکھ رہے ہیں، ایک طرف اس عورت کو بھی سزا دینا چاہتے ہیں، لیکن بچے کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے تو آپ اس عورت کی سزا کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں، اور جب وہ بچہ روٹی کھانا شروع کر دیتا اور دودھ چھوڑ دیتا ہے تب اللہ کے رسول کہتے ہیں اے اللہ اب محمد کی عدالت میں کوئی بہانہ نہیں ہے، اس عورت کو چھوڑنے کا میرے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، اگر میرے ہاتھ میں ہوتی گنجائش تو میں اور نکالتا اس عورت کو بچانے کا، اب میرے ہاتھ میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ساتھیوں لے جاؤ اب اس عورت کو سنسار کر دو پتھروں سے مار مار کر، کیونکہ اب اس بچے نے روٹی کھانا سیکھ لیا ہے، اب پل جائے گا اور کوئی اس بچے کو پال لے گا۔ میرے بھائیوں تصور کرو ایسا انصاف کیا آپ نے، پھر اس عورت کے سر پر پہلا پتھر پڑتا ہے، اس کے خون کا فوارہ نکلتا ہے، سر پھٹ جاتا ہے، اور خالد ابن ولید کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، اور خالد ابن ولید نے خون گر جانے کی وجہ سے کپڑوں پر اس کو گالی دے دی۔
اللہ کے رسول نے 3 دن بات نہیں کی خالد سے. 3 دن کے بعد خالد ابن ولید آئے. کا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان. اے اللہ کے رسول یہ کیا بات ہے, آپ ہم سے نہیں بول رہے ہیں, آج تیسرا دن ہے. آپ نے روتے ہوئے کہا خالد تم نے اس عورت کو بہت بری گالی دی ہے, تم نے اس کو ناجائز بد چلن تک کہہ ڈالا ہے. خالد تمہاری زبان سے یہ جملے اچھے نہیں تھے. کہا اللہ کے رسول وہ بدچلن عورت, اور اس کے میں نے پتھر مارا اور پہلا ہی پتھر سے خون نکلا اور میرے کپڑوں پہ آ گیا تو میرے منہ سے نازیبا جملے نکل گئے. آپ نے کہا خالد زبان کو لگام دو, وہ عورت عادتاً بدچلن نہیں تھی, اس کا شوہر کئی مہینوں سے گھر میں نہیں تھا اور وہ کنٹرول نہیں کر سکی, اور دیہات میں جنگل میں جا کر پہاڑ کے دامن میں اس نے زنا کر لیا کسی آدمی کے ساتھ. لیکن اس کے بعد اس کو احساس بھی ہو گیا اور اس نے اللہ کے دربار میں پکی سچی توبہ بھی کر لی. آئے خالد تم اس عورت کو بدچلن کہہ رہے ہو, تمہیں نہیں معلوم اس نے اپنے آپ کو زمین میں گاڑ کے اور چہرے پر پتھر کھا کر اپنے آپ کو مار ڈالا, اپنے آپ کو ہلاک کر لیا اور اللہ کی عدالت میں کتاب و سنت کے قانون کے مطابق سزا پالی. تمہیں معلوم ہے کہ اس عورت نے یہ سزا پا کر اپنے آپ کو کیسی سچی توبہ کی ہے, اپنے آپ کو کیسا پاک صاف کر لیا ہے. اے خالد اس عورت نے سنسار ہو کر پتھروں سے مار کھا کر ایسی سچی توبہ کی ہے. اگر اس عورت کی توبہ کو اس مدینے کے 70 گناہگاروں پر جو جہنم کے قریب کھڑے ہو, ایسے جہنمیوں پر بھی اگر اس عورت کی ایک توبہ کو ڈال دیا جائے اور 70 پر ڈیوائڈ کر دیا جائے تو اس ایک عورت کی توبہ سے 70 کے 70 جہنمیوں کی مغفرت ہو جائے اور 70 کے 70 جہنمی بھی جنتی بن جائیں. تم جانتے ہو اس عورت نے کیسی توبہ کی ہے. یہ مقام دیا اسلام نے عورت کو, یہ مقام دیا ہے اسلام نے عورت کو کہ اس سے غلطی ہوئی, سزا اس کو دی, لیکن اتنا بڑا مقام دیا کہ اس عورت کی توبہ کو ایسا قرار دیا کہ اتنی سچی توبہ ہے کہ اس ایک عورت کی توبہ کو 70 گناہگاروں پر ڈال دیا جائے تو وہ بھی پاک ہو جائیں, 70 گناہگاروں پر بھی ڈال دیا جائے تو وہ بھی گناہوں سے دھل جائیں. میرے بھائیوں یہ انصاف تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ججمنٹلی کے جب اصول آئے تو ایسے آئے جہاں اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو معاف کر رہے ہیں, اپنی بیٹی کے قاتل کو معاف کر رہے ہیں. تو وہیں ایسا بھی واقعہ آیا کہ چوری میں ایک لڑکی پکڑی گئی, فاطمہ نام ہے. کہا اللہ کے رسول پکڑی گئی ہے کیا کروں, کہا ہاتھ کاٹ ڈالو. کہا اللہ کے رسول بڑے اونچے گھرانے کی ہے, لوگ بڑے طنز ماریں گے. آپ نے کہا ہاتھ کاٹ ڈالو. اسامہ ابن زید کو پیش کیا گیا, کہا اس کی بھی سفارش نہیں مانی گئی, کہا ہاتھ کاٹ ڈالو. کہا اللہ کے رسول لوگ بہت کچھ طنز ماریں گے. آپ نے کہا پہلے زمانے کے لوگ اسی لیے برباد ہوئے ہیں کہ ان کے امیر جب جرم کرتے تھے تو چھوڑ دیا جاتا تھا, اور غربا جب کوئی جرم کرتے تھے تو سزا دے دی جاتی تھی. جاؤ ہاتھ کاٹ ڈالو. ہاتھ کاٹ دیا گیا. کہا اللہ کے رسول ہاتھ تو کاٹ دیا لیکن بہت برے حالات ہیں, لوگ بہت زیادہ طنز اڑا مار رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں لوگ بڑے بڑے امیروں کو نہیں دیکھا جاتا. اس موقع پر بھی نبی اکرم کی زبان سے جو جملے نکلے تھے وہ دنیا کی کسی عدالت میں آج نظیر پیش نہیں کر سکتی ہے. پورا مدینہ چڑھا رہا ہے, پوری بستی اسلام کو کوس رہی ہے. سب کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے امیروں کے ساتھ یہ معاملے ہو رہے ہیں, لوگ ساہوکاروں کے ساتھ یہ, اور اللہ کے رسول اکیلے کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں کہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا. یہ تو قبیلہ بنو مخزوم کی لڑکی ہے جس نے چوری کی ہے, اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا. اگر اس کی جگہ پر محمد کی اپنی بیٹی فاطمہ ہوتی, میرا اپنا لخت جگر ہوتا, میرا اپنا دل کا ٹکڑا ہوتا, تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا, میں اس کو بھی ختم کر دے, میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا, اور مجھے ایسا کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا.